حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دال مسور صاف کر رہا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات غور سے سنو، میں حکم خدا کے علاوہ کچھ نہیں کہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد اپنی بیوی کی گھریلو کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ پاک اس مرد کی جسم کی ہر بال کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، جس میں دن کے روزے اور رات کی نماز میں مشغول ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ 4 باتیں کبھی مت کرنا۔ تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنی ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ دوسرا، بیوی کے سامنے کبھی اس کی گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہے، اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی، اور آپ کی بیوی کے دل میں بھی آپ کا احترام بڑھے گا۔ تیسرا، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچہ ضرور دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ اس نے ایک تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی سب کے ساتھ رہنا ہے، اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالو گے، وہ اتنی ہی ان کی عزت کرے گی۔ ایک باوقار شوہر اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے، اور کبھی اس کا وقار اور عزت نفس کو نہ خود مجروح کرتا ہے اور نہ کسی کو ایسا کرنے دیتا ہے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور ایک بیوی کے لیے یہ احساس کسی نعمت سے کم نہیں کہ کوئی میری فکر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی دنیا میں جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور پھر سارے رشتے بعد میں بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤ آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ باپ کے بعد اچھا شوہر بیوی کی سر کی چھت ہوتا ہے، اس کا مان ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا ملنا نصیب سے ہے، اور دونوں کا بسنا برداشت اور قربانی سے ہے۔
دونوں میں ایک اکیلا جتنا بڑی قربانی دے لے اور جتنا مرضی برداشت کر لے گھر نہیں چل سکتا۔ گھر اسی وقت چلتا ہے جب دونوں اپنے اپنے حصے کا برداشت کرے اور اپنے اپنے خواہشات کی قربانی دے۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں۔ تجربہ یہ کہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں سب الگ ہو جاتے ہیں، سب چھوڑ جاتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے بھی نہیں، بلکہ قریبی رشتوں سے بھی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ بیوی کی برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہر بات پر صفائی نہ دینی پڑے۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان لوگوں کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی غم ہوتی ہے، وہ بھی ٹوٹتے ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے۔ کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے زبان کی گناہ، کسی کے لیے آن کی خیانتیں اور کسی کے لیے سچ بولنا۔ ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے۔ بھلے محبت حلال ہو، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو وقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کے لیے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کو سنتے ہیں، پھر ہم توڑ دی جاتے ہیں، رون دی جاتے ہیں، ٹکرا دی جاتے ہیں، بکیر دی جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں سے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔